آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نے ایک تو انگلش کا بھی ٹیسٹ دیا ہوا ہے کہ زبر جہاں اردو میں لکھا ہے وہاں پہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ آسانی سے اسے کیچ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ زبر، زیر اور پیش پڑھتے ہیں تو 4 طریقوں سے منہ سے ادا ہوتا ہے۔ تنوین، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، کتنے ہیں؟ 3، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جب پہلے سے ہی حرف ساکن ہو تو اسے کیا پڑھیں گے؟ ایک قاف، اس کو ہلا کر پڑھیں گے، اقرا۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو خلق، قلقلہ نہیں ہوگا، اگر اسی خلق پہ رک جائیں گے تو قلقلہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کا ہمارا سبق قاعدۃ الحرمین صفحہ نمبر 2، حرکات کی پہچان اور اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ۔ جیسے کہ پچھلے اسباق میں ہم نے حروف مفردات کی پہچان کی تھی، یعنی الحمد سے لے کر والناس تک جتنے بھی حروف آتے ہیں پورے قرآن میں، ان کی پہچان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ان حروف پر جو حرکات لگتی ہیں، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے صفحہ نمبر 2 قاعدۃ الحرمین میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نے ایک تو انگلش کا بھی ٹیسٹ دیا ہوا ہے کہ زبر جہاں اردو میں لکھا ہے وہاں پہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ آسانی سے اسے کیچ کر سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے، اس کے باوجود ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے غلطیاں کیوں آتی ہیں؟ کس وجہ سے آتی ہیں؟ یاد رکھیں، جب بھی آپ زبر، زیر اور پیش پڑھتے ہیں، پڑھی حرکات سبق نمبر 1، جب بھی آپ زبر، زیر اور پیش پڑھتے ہیں تو 4 طریقوں سے منہ سے ادا ہوتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 4 طریقوں سے۔ اب اس میں سے 3 طریقے غلط ہیں۔ اب جب ہمیں پتہ ہوگا غلط طریقوں کا تو ہم اس سے بچ پائیں گے نا۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہماری وہ ایک کی بجائے وہ ہزاروں غلطیاں بن جاتی ہیں۔ صرف جو زبر ہے، زبر 52,000 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 52,000 سے بھی زیادہ۔ آپ خود سوچیں، اگر ایک طریقہ غلط کریں گے تو 52,000 غلطیاں، دوسرا کریں گے تو لاکھ سے بڑھ جائیں گے، تیسری غلطی کریں گے تو 1.5 لاکھ سے زیادہ تو غلطیاں بن جائیں گی ایک زبر میں۔ حالانکہ اتنا مشکل ہے نہیں۔ قاعدۃ الحرمین الحمدللہ جو آپ کے سامنے ہے، اس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں کہ زبر، زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے 3 چیزوں سے بچنا ہے آپ نے۔ نمبر 1، اس حرف پر جھٹکا نہیں دے سکتے۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ غلطی ہے، اس سے بچ جائیں، آپ کی ہزاروں غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 2، زبر، زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے پڑھنا تھا زبر، اس کی آواز کیا بنا رہے ہیں؟ کھڑے زبر کی۔ مثلا با زبر با، کر دیتے نہیں کر دیتے بچے؟ یہ ہم سے بھی ہو جاتا ہے غلطی سے۔ تو یہ اس پہ کنٹرول کرنا ہے آپ نے، یعنی با زبر با نہیں ہونے دینا۔ تو دوسری غلطی اس سے آپ نے بچنا ہے، با زیر بی، با پیش نظر انداز نہیں کرنا۔ تو نمبر 2 غلطی ہماری اس طرح ختم ہو جائے گی کہ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھ سکتے، جب کھینچنا ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے نیچے۔ نمبر 3 اور سب سے زیادہ آنے والی غلطی، مجہول پڑھنا، حرف کو
مجہول کرنا۔ اب میں صبح سے شام تک آپ سے بیٹا بھائی مجہول مت پڑھیں، اب سامنے والے کو پتہ ہی نہ ہو مجہول کہتے کس ہیں تو کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ کیا خیال ہے؟ تو یاد رکھیں، اس کا میں آپ کو بہترین اور آسان حل بتا دیتا ہوں، اور یہ غلطی ہزاروں میں ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ پڑھتا ہے الحمدللہ تو اس کا مطلب ہے اس کے قرآن میں ہزاروں غلطیاں ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں بھی ہو سکتی ہیں، لاکھ سے بھی بڑھ سکتی ہیں۔ یعنی ایک ایک حرف غلط ہو گیا نا اس کا۔ ہی پڑھنا تھا، ہم نے کیا کر دیا؟ ہے پڑھ دیا۔ مالکی پڑھنا تھا، ہم نے کیا کر دیا؟ مالکے۔ تو یاد رکھیں یہ جو تیسری غلطی ہے زیادہ تر آتی ہے زیر پر۔ اس کی بہترین مثال اس دن بھی میں نے آپ کو دی تھی، دوبارہ سمجھانے کے لیے کہ جب بھی زیر آئے، سب سے پہلے تو سمجھیں مجہول اور معروف کا آسان فارمولہ، میں کتابی اس میں نہیں، عملی طور پہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی فوراً آپ کو فائدہ ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگا کہ یاد رکھیں انگلش کا ایک حرف ہے نا جی، جی کو اگر کوئی بچہ یا بڑا جے کہہ دے کیسا لگے گا آپ کو؟ صحیح ہوگا یا؟ جب تک آپ اس کو صحیح نہیں کروائیں گے وہ آپ اس کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ تو اسی طرح جب جی کو آپ جے نہیں کہہ سکتے تو بی کو بے بھی نہیں کہہ سکتے، بی کو بے بھی نہیں کہہ سکتے پورے قرآن میں۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں، جب بھی آپ نے زیر پڑھنا ہو تو آج کے بعد آپ کیا کریں گے؟ با زیر، بی کو ذہن میں رکھیں، بی کھینچنا بھی نہیں ہے اس کو، کوشش کریں با زیر بی۔ اب اسی لیول پہ آگے چلے جائیں، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جے تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ، ہے پڑھیں گے یا ہی پڑھیں گے؟ ہی۔ اسی طرح رب نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ ذہن میں رکھیں بی کو، رب بالعالمین۔ اکثر ہمارے بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں مالک، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے ہمارے بہن بھائیوں کو نماز میں اتنی غلطیاں، مالک۔ اب خود بتائیں لے کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کیا کرنا تھا؟ مالکی، بی کے لیول پہ رکھنا ہے زیر کو آج کے بعد، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ آرام آرام سے اس کو پڑھیں گے، با پڑھیے، بی بو۔ اب چاہے اس با کی جگہ پہ کوئی بھی حرف آ جائے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، با کی جگہ پہ تا لگا دیں، 3 چیزوں سے بچاتے جائیں، نہ اس کو جھٹکا دینا ہے، نہ کھینچ کر پڑھنا ہے، اور نہ ہی مجہول ہونے دینا ہے۔ جی کو جی رکھنا ہے، بی کے لیول پہ پڑھنا ہے زیر کو۔ با پڑھیے، بی بو۔ اب حرف چینج کر کے دیکھیں اس میں، تا تی تو، اور کوشش کیجئے گا ملا کر مت پڑھیے گا اس کو سمجھتے ہوئے۔ دیکھیں اس کا فائدہ کتنے لوگوں کو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو حضرات عوام الناس جو سالوں میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکے، 10 دن میں قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اور یہ گارنٹی الحمدللہ ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ نمبر 2، وہ ہمارے اساتذہ کرام قاری صاحبان ماشاءاللہ قصور میں ہمارے پاس آتے ہیں کلاس لینے، اس میں خود آ کے 10 روزہ کلاس جو لیتے ہیں اس میں مان کے جاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس طریقے سے پڑھائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس طریقے سے سر آنکھوں پہ ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا قاعدہ ہے، ہم اس کا اعتراض نہیں کریں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ 90% ہمارے بہن بھائی قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، صحیح پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ اساتذہ اکرام بجائے 6 مہینوں کے 1 مہینے میں بچوں کو قاعدہ ختم کروا رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں امت کو؟ اسی طرح نمبر 3، ہمارے وہ بچے جو ہمارے مدارس سے اپنے اسباق مکمل کر کے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہوتے ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ آگے جا کے اسی طرز پہ پڑھائیں گے نا جو انہوں نے سیکھا ہے، لیکن اگر وہ ہمارا کورس کر لیں گے قاعدۃ الحرمین کا تو اب وہ کیا کریں گے؟ اس طرز پہ آگے جا کے پڑھائیں گے، یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تیسرا، جو ہمارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اس میں ہم نے کوشش کی ہے، اس میں بہت ضرورت ہے۔ اب ایک میٹرک کا بچہ ہے، اس کو حروف مفردات سے ہی نہ آتے ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن پڑھنا تو دور کی بات۔ تو الحمدللہ ان پہ بھی کام ہو رہے، اللہ تعالیٰ
ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ تو یہ اتنا مشکل ہے نہیں قرآن کو جتنا ہم لوگوں نے ایک ذہن میں بنا لیا کہ شاید بہت مشکل ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اب اس با کی جگہ چاہے کوئی بھی حرف آ جائے آپ کو پڑھنا مشکل ہوگا۔ میم آ جائے با کی جگہ، ما، می، مو، صرف کنٹرول کرنا ہے، اپنے ہاتھ میں آپ کے کنٹرول۔ سبق نمبر 2، تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ اساتذہ اکرام بھی کیونکہ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، تو یہاں پہ میرے جو حساب ہے جو میں حرم میں پڑھاتا تھا اس میں نے غنّے کی پہچان نہیں کروائی۔ اس میں ہمارے ہاں غنّے کی پہچان کروائی جاتی ہے، وہ آخر میں ابھی آج میں انشاءاللہ آپ کو کرواؤں گا 10 منٹ میں۔ اس میں جو اصل پہچان کروانی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ جب آپ پڑھتے ہیں با 2 زبر بن، با کے علاوہ کس حرف کی آواز پیدا ہو رہی ہے؟ نون ساکن کی۔ یہ پہچان بچوں سے کروائیں یا خود کریں، جس کا فائدہ ابھی آپ کو نظر آئے گا۔ با 2 زیر بن، نون ساکن کی آواز۔ اسی طرح با 2 پیش بن، کیا بن جائے گا؟ بن، بن، بن۔ اس میں بھی ٹھہراؤ لائیں، جلد بازی سے خود بھی نکلیں، بچوں کو بھی نکالیں، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں نون ساکن تینوں میں استعمال ہوا۔ اب نون ساکن ہر حرف کے ساتھ استعمال ہوگا۔ پہلا حرف آپ تبدیل کر لیں، با کی جگہ تا لگا لیں، کیا بن جائے گا؟ تن، تن، تن۔ سمجھیں اس پوائنٹ کو ماشاءاللہ۔ جیم آ جائے تو جن، میم آ جائے تو من، من، شین آ جائے تو شن، شن، یہاں تک کہ یا آ جائے گا، کیا پڑھیں گے؟ ین، یون۔ اور پورے قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیں، انہی میں سے ہی آپ کو نظر آنے۔ آج کا سبق نمبر 3 ہمارا کھڑی حرکات۔ اب کھڑی حرکات کو پڑھتے ہوئے ہم وہ غلطی جو اوپر کر رہے تھے، حرف کو نہیں کھینچنا تھا، اب یہاں کہ ہم اس کو جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچتے، یہ غلطی ہے۔ مثال کے طور پہ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش با، بی، بو، کہاں پہ کھینچا ہے ہم نے؟ صحیح بتائیں۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ جو نیچے اردو لکھا ہوا ہے یا انگلش لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو 3 حصوں میں ادا کرنا ہے منہ سے، خود بخود آپ کی ادائیگی وہ حرف صحیح ہو جائے گا۔ مثلا با کھڑا زبر با، خود بخود کھینچا جائے گا، پڑھ کے دیکھیے، با کھڑا زبر۔ اسی طرح آگے جائیں، با کھڑی زیر بی، خود بخود کھینچا گیا کہ نہیں؟ اسی طرح با الٹا، ایک ساتھ نہیں بولنا، یہ غلطی میں آئے گا آپ کے۔ با الٹا پیش آگے آپ کھینچ نہیں پائیں گے، اس کو آرام سے کر کے پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ با الٹا پیش، خود بخود حرف کھینچا جاتا ہے۔ تو اتنی سی بات یاد رکھنی ہے۔ اب چاہے اس با کی جگہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، میم آ سکتا ہے، جیم آ سکتا ہے، لام آ سکتا ہے، لیکن جو غلطی تھی وہ کیا تھی ہماری؟ ہم اس حرف کو کھینچتے نہیں تھے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کھڑی حرکات۔ اس کے نام پہ تو تھوڑا سا غور کریں، کیا نام ہے؟ کھڑی حرکات، یعنی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے ایک کھڑا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ تو آپ خود بتائیں، جب اس کا نام ہی ہے کھڑی حرکات، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش با، بی، بو۔ تو یہ غلطیاں پھر ہزاروں میں بن جاتی ہیں۔ تو اسی پہ ہی اس صفحے میں سارا کنٹرول کرنا ہے آپ نے۔ اب اس با کی جگہ چاہے کوئی بھی حرف لگا لیں، میم لگا دیں، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر میم الٹا پیش مو، یہ ہے اس کی اصل پہچان۔ سبق نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ اگر یہ آج جس طرح میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، تو آپ کی قرآن مجید کی 35% غلطیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کتنی فیصد؟ اتنی قرآن میں اتنی بار لکھا ہوا ہے۔
اگر ابھی میں پوچھوں آپ سے تو سوال جواب نہیں دے پائیں گے آپ، جیسے اس دن میں نے پوچھا بھی تھا، یاد ہوگا، السلام میں، الغفور میں، الشکور میں، اللہ کے نام میں یہ ساری چیز اپنے اپنے ناموں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب میرے نام میں عبد المنان میں الف مدہ چھپا ہوا ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ مت نہیں ہیں، آپ کا کامران میں 2 بار الف مدہ آ رہا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ دیکھیے حروف مدہ 3 ہیں، کتنے ہیں؟ 3، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ میں کتابی اس طریقے سے نہیں پڑھاتا، میں اصل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ الف خالی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس الف خالی سے پہلے یہ جو لکیر ہے اس پہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، با سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، لیکن اس حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ زبر ہی ہوگی، بس یہ الف مدہ کی نشانی ہے۔ الف خالی سے پہلے زبر ہوگا، یہ نشانی الف مدہ کی یاد رکھیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، الف خالی ہے یہاں پہ اور اس با کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو نشانی پکی ہے۔ پڑھنے کا آسان طریقہ، آرام سے پڑھیں، با الف زبر با، اس کو کھڑے زبر کے برابر کھینچنا ہے، با الف زبر۔ اب اس با کی جگہ چاہے کوئی بھی حرف لگا کے دیکھیں، تا الف زبر جیم آ جائے تو جیم الف زبر، نام اس کا وہی رہے گا الف مدہ۔ اسی طرح نمبر 2 واو مدہ، واو ساکن یعنی جزم والی واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش۔ پڑھنے کا بہترین اور آسان طریقہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے، با واو پیش بو، واپس پڑھیے، با واو پیش بو، یہ الٹے پیش کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اب چاہے با کی جگہ آپ کوئی بھی حرف لگا لیں، تا لگا لیں، تا واو پیش تو، جیم آ جائے تو جیم واو پیش جو، یہ ہے اس کی اصل مقدار۔ اور اس کا نام کیا ہوگا؟ سوال کے اندر ہی جواب ہے، تینوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے آپ؟ واو مدہ کہہ سکتے ہیں یا مدہ؟ کون سی مدہ ہے یہ؟ الف مدہ۔ سوال کے اندر ہی جواب ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، کامران بھائی نے نام بتایا تھا اپنا، کا میں کون سی مدہ تھی؟ الف مدہ، را میں الف مدہ۔ اب جب آپ اسماء الحسنہ انشاءاللہ دیکھ کے پڑھیں گے، اس کے اندر آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے گی اور اس کا فائدہ قرآن میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3 یا مدہ، یا ساکن اس سے پہلے والے حرف کی کیا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ زیر ہے۔ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کی زیر ہے۔ پڑھنے کا بہترین اور آسان طریقہ، نیچے جو اردو لکھی ہے قاعدۃ الحرمین میں، اس کو 3 حصوں میں پڑھنا ہے آپ نے، جلد بازی نہیں کرنی۔ با یا زیر بی، لفظ خود بخود بن کے آئے گا آپ کے پاس۔ اب با کی جگہ آپ چاہے کوئی بھی حرف لگا لیں، تا یا زیر تی، جیم آ جائے تو جیم یا زیر، یہاں تک کہ یا آ جائے گا، یا زیر جی، اس کا نام کیا رہے گا؟ کون سی مدہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم؟ یعنی با کس کی وجہ سے کھینچا جا رہا ہے؟ یا کی وجہ سے، تو یہ یا مدہ ہے، اور یہ واو مدہ ہے، اور یہ الف مدہ ہے۔ اب آپ قرآن مجید میں جا کے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کون سی مدہ؟ یا مدہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یا مدہ۔ سمجھ آ گئی الحمدللہ؟ اتنا فائدہ ہے۔ اب آپ قرآن کھولیں، آپ کی ہزاروں غلطیاں اس سے صحیح ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نام ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر میں، اس میں آپ ایک ایک حرف کا جواب دے سکیں گے، کیونکہ ہر جملے کے اندر جب آپ کو یہ نظر آئے گا سوال الف مدہ، یہ واو مدہ اور یہ یا مدہ،
تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سبق نمبر 5 آج کا حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، یہاں پہ دیکھیں الف نہیں استعمال ہوتا، واو اور یا، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے صرف زبر استعمال ہوتا ہے، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے صرف زبر کا استعمال ہوتا ہے۔ اتنا آسان ہے یہ سبق، پڑھنے کا آسان طریقہ، با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی۔ اب چاہے آپ با کی جگہ کوئی بھی حرف لگا کے اس کی پریکٹس کریں، تا لگا لیں، تو تئی، جیم آ جائے تو جئی، لام آ جائے تو لو لئی، میم آ جائے، یہ قرآن میں آئیں گے آپ کے سامنے بار بار آئیں گے، یا آ جائے تو یو یئی، پڑھتے ہیں نا یوم اذن یو، تو یہ وہی ہے، با کی جگہ کیا ہوا، یا کا استعمال ہوا۔ اب اس کو آپ نے مزید پریکٹس کرنی ہو تو قاعدۃ الحرمین کا صفحہ نمبر 3 میں جا کر یہ نمبر استعمال کر سکتے ہیں، 13 اور 14 ایک جھلک دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ یہاں پہ دیکھیں، بو پڑھتے جائیے، بو بئی، تئی، سو سئی، جو جئی، حو حی۔ کسی بھی حرف کی آپ نے کسی بھی سبق کی پریکٹس کرنی ہو، اس کے اوپر نمبرنگ دی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 3 اور 4 میں جا کے اس کو جتنا اچھے سے اچھا پڑھ سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ کریں۔ سبق نمبر 6 سکون، جسے ہم اپنی زبان میں جزم کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے، یعنی با کے اوپر اب جزم ہے تو اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ملے گا تو جزم پڑھ سکتے ہیں آپ۔ پڑھنے کا آسان طریقہ، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، اسے کچھ دوست الف با زبر اب پڑھتے ہیں تو یہ غلطی ہے سب سے بڑی۔ تجوید میں الف خالی ہے، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے، الف کے اوپر ان میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کا نام حمزہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے اس کا نام؟ حمزہ۔ اب آپ اسے الف با زبر اب کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، اسی طرح حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ اب اس با کی جگہ آپ کوئی بھی حرف لگا لیں، تا لگائیں، کیا بنے گا؟ ات۔ اچھا، اس میں ایک غلطی بہت زیادہ پائی جاتی ہے تجوید کی، وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں جب ان پہ جزم آ جائے، جیسے یہاں پہ با پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، با ہے اس میں، تو با پہ جب جزم آ جائے تو اس حرف کو آپ نے ہلانا ہوتا ہے۔ مثلا آپ اسے یوں جیسے اب 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 نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ اب اب اب۔ یہاں سے دوسرا حرف اٹھاتے ہیں، جیم اٹھائیں، اج اج، آپ بھی پڑھیے، دال لگائیں، اد اد، قاف لگائیں، اق اق اق، طا آ جائے تو اط اط اط، اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ اب ان 5 کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ باقی سب حروف کو ہلاتے ہیں، ان کو نہیں ہلا پاتے، یعنی ان پہ قلقلہ نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں ان 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف پر قلقلہ نہیں کر سکتے۔ پڑھتے ہیں کچھ دوست والعصر، صاد ہے لیکن اس کو موٹا پڑھنے، قلقلہ آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ لیلیوسو، یوسو یعنی سین کو ہلا دیا، سین آپ دیکھیں ان 5 میں ہے نہیں ہے، تو آپ اس کو یہاں پہ ہلا نہیں سکتے۔ صرف ان 5 حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان 5 کے علاوہ کسی بھی حرف کو آپ ہلا نہیں سکتے۔ ایک جگہ اور ہے، وہاں پہ بھی حروف قلقلہ جب آ جائیں تو قلقلہ بنتا ہے، وہ کیا؟ کسی بھی آیات پہ جب آپ وقف کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ قل اعوذ برب الفلق،
آخر میں حرف کیا ہے؟ ان 5 میں سے ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے وہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ ہلا دیں گے اس کو، فلق۔ آگے پڑھیے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، کیونکہ کیا ہے؟ با ہے۔ آگے پڑھیے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کو مزید سمجھنا ہو تو صفحہ نمبر قاعدۃ الحرمین کا صفحہ نمبر 9 پہ جا کر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ قلقلہ، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے پڑھیے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب پہلے سے ہی حرف ساکن ہو تو اسے کیا پڑھیں گے؟ ایق، قاف، اس کو ہلا کر پڑھیں گے، اقرا۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو خلق، قلقلہ نہیں ہوگا۔ اگر اسی خلق پہ رک جائیں گے تو قلقلہ ہو جائے گا، خلق۔ اسی طرح دوسرا طا، طا جب پہلے سے ہی ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے، نطق، فتن، نطق، فتن۔ اگر ملا کے پڑھنا ہو تو محیط، قلقلہ نہیں ہوگا، تنوین پڑھا جائے گا، لیکن اسی پہ رک جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قلقلہ ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ محیط، کیا پڑھیں گے؟ جی، تیسرا با، حرف با کیونکہ حروف قلقلہ کا حصہ ہے تو با پہلے سے ساکن ہو کسی بھی جگہ قرآن میں تو آپ اس پہ قلقلہ کریں گے۔ قب، قبلی ہی نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ قب، ہونٹوں کو ہلا دیں گے، قب، قبلی ہی۔ عجیب، با آ رہے، آپ نہیں رک رہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے قلقلہ کرنے کی، لیکن اسی عجیب پہ آپ کو رکنا پڑ جائے تب قلقلہ بن جائے گا، عجیب۔ اسی طرح نمبر 4 حرف جیم، جیم کیونکہ حروف قلقلہ کا حصہ ہے، پہلے سے ساکن ہے تو کیا پڑھیں گے؟ والفجر، والفجر، فجر۔ اسی طرح مریجن ملا کر پڑھیں گے جیم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے قلقلہ کرنے کی، اگر اسی مریجن پہ رکنا پڑ جائے تو قلقلہ بن جائے گا، مریج۔ اسی طرح آخری حرف دال، پہلے سے ساکن ہے تو کیا کریں گے؟ قد، پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کسی ایک جگہ پہ بھی قلقلہ نہیں کیا تھا، کیوں؟ پتہ نہیں تھا۔ تو آج کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جب بھی اس کے آخر میں آپ رکیں تو اس کو قلقلہ کریں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اکثر یہاں پہ کفوا پہ غنہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی ذرا اس کا بھی خیال کیا کریں، یہاں پہ غنہ نہیں ہے، کفوا بھی نہ پڑھا کریں، کیا پڑھنا ہے؟ کوفو، کوفوا، فا پہ پیش ہے۔ تو یہ قدحن، دال ساکن ہے پہلے سے، اس وجہ سے یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، قد۔ قرآن مجید، آپ نے پڑھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ملا کے پڑھیں، لیکن اگر اس پہ رک جائیں گے تو قرآن مجید، مجید، یوں نہیں کر سکتے، مجید، مجید، اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ اسی طرح آج کا ہمارا سبق نمبر 7، آخری سبق، شد جسے کہتے ہیں، تشدید بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں تشدید والا حرف ہمیشہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ہم اس حرف کو اتنا مشکل سمجھتے ہیں کہ شاید پورے دنیا میں اس سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس حرف کو پڑھتے ہوئے ہم نے پہلا حصہ اس کا سمجھو پڑھ چکے ہیں، اب جمع با زبر با کیا بن جائے گا؟ اب با، اب جمع با زبر با کیا بن گیا؟ اب با۔ اسی طرح اب جمع با زیر بی، اصل میں پہلی بار ساکن کرنا ہوتا ہے، ٹچ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی حرکت دیکھنی ہوتی ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کھڑا زبر ہے، اس کے مطابق پڑھنا ہوتا ہے۔ اب
جمع با پیش بو کیا بن جائے گا؟ اب بو۔ اسی طرح اب با اب بی اب بو، اس کے ہجے جوڑ کرنے کا آسان طریقہ حمزہ با زبر، جیسے اوپر آپ نے سبق نمبر 6 میں کیا تھا، آدھا تو سمجھے آپ کو آتا ہے پہلے سے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، کنٹرول اب آپ نے خود کرنا ہے کہ اس کو کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا۔ یہ ہے زیادہ تر غلطیاں قرآن میں آتی ہیں ہماری۔ اس کی ہجے کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ حمزہ با زیر اب با زیر بی، یہ بن جائے گا اب بی۔ اسی طرح اس کی ہجے کرنی ہو، جور کرنا ہو، حمزہ با پیش اب با پیش بو، اب بو۔ یہ ہے اس کا آسان حل۔ اس کی پریکٹس کرنی ہو آپ نے تو صفحہ نمبر 5 میں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، انہی اسباق کے حساب سے لکھا ہوا ہے، جیسے آپ نے صفحہ نمبر 2 میں پڑی حرکات، تنوین، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین، سکون، تشدید پڑھا۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا حرف، اب آپ کو اگر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو میں آسان حل بتا دیتا ہوں، تو ان کو جوڑ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صفحہ نمبر 3 اور 4 میں نے آپ کو بتایا، جتنا اس کو زیادہ اچھا پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، یہاں پہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب اس کو پہلی بار کیا کرنا ہے؟ آپ نے جدا جدا کر کے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے آپ کی غلطیاں ختم ہوں گی زبر زیر پیش کی۔ کیا کریں گے؟ وا را دا ع لی ما خو لی قو۔ اب یہ جو گرین کلر ہے اس کو آپ کوشش کریں گے موٹا کرنے کی، قو جا ع لا ح فی ظا سو قی طا ح ش را۔ اچھا یاد رکھیں، را جب بھی را کے اوپر کوئی حرکت ہو، را کو پر کیا کریں، موٹا پڑھا کریں۔ زیر ہو، دو زیر ہو، کھڑی زیر ہو، باریک کرنا ہے۔ زبر، دو زبر، کھڑا زبر، دو پیش، الٹا پیش، تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں زبر آ گیا اوپر، حاشا را سو ای لا ذو کی را۔ کم سے کم اس پہلے سبق کو آپ نے ان حروف کو جدا جدا کر کے پڑھنا ہے، اس سے آپ کی زبر زیر پیش کی غلطیاں ختم ہوں گی۔ دوسری بار ملا کے پڑھ لیں گے، وارا دا علی ما خولی قا جاع لا حافی ظا سوقی طا حاشا را سوئی لا ذوکی را۔ اب تیسری بار تینوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں گے، وارد عالم خلق جعل حافظ سقط حشر۔ خود بخود اب آنا شروع ہو جائے گا آپ کو، سئل ذکر، ماشاء اللہ۔ اسی طرح اب سبق نمبر 2 ہم نے تنوین پڑھا تھا۔ تنوین دیکھیں ہر سبق اس کے جملے کے آخر میں آتا ہے، ثمنا شجر قاسم۔ اب پڑھنا نہیں آ رہا، جوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کو تینوں کو ایک ایک کر کے ایک دفعہ پڑھ لیجئے، قاسم۔ اب ملا لیں گے اسے، قاسم قصصا فئۃ دیۃ مثلا رقبۃ خلق۔ اسی طرح سبق نمبر 3 آپ نے پڑھا کھڑی حرکات۔ اب دیکھیے جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر یا الٹا پیش، تو آپ صرف اس کو ہی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں 3 حروف میں سے صرف ایک حرف کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے جس کا نام ہے ذال۔ کیا پڑھیں گے؟ ذالک، ذالک۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ذالکا، پتہ نہیں عجیب و غریب طریقے سے پڑھیں، صرف کیا ہے اب نظر انداز کر دیتے ہیں اسے، تو سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ قبلہ فلہ طغى ہذہ۔ اب یہاں پہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہذہ، زے، تو آپ خود سوچیں جو بی کا لیول تھا وہ کیا تھا؟ ہذی، ہذہ۔ داود، تج، دیکھیں جو آج ہم نے قلقلہ سیکھا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، تج زا عملہ، عملہ پڑھتے ہیں لوگ، کیا خیال ہے؟ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو
تو آج آپ نے ماشاءاللہ جو سیکھا کہ جب بھی زیر ہو آپ نے بی کو ذہن میں رکھنا ہے، با زیر بی، لام زیر لی، عملی، عملی ہی، قبضتہ۔ اسی طرح آج کا سبق بہترین سبق ایک تھا ہمارا بہت ہی خاص، حروف مدہ صرف 3 ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے؟ 3، اور یہ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں 30 سے 35%۔ جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے آج کے بعد، جیسے نباتن۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف مدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر۔ صبوراً، جتنی بھی کوشش کرا لیں، رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے نا دوستوں نے، لوگوں نے صبوراً پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ صبوراً۔ اب خود اپنی غلطی ختم کریں کہ پچھلے سبق میں آپ نے سا، سی اور سو پڑھا ہے، تو کیا کریں گے؟ سو، صبوراً۔ اس میں دیکھیں کون سی مدہ ہے، اس جملے میں کون سی مدہ کا استعمال ہوا ہے؟ واو مدہ۔ خبیراً، غور کریں، یا مدہ، جزاک اللہ۔ بس صرف یعنی فوراً جواب نہ دیا، سمجھ کے جواب دیں، سب سمجھ آ جائے گا۔ اب یہی 3 ہے آپ کے سامنے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف کے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ حرف کوئی بھی آ سکتا ہے، اس با کی جگہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے۔ خاطب، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الف مدہ کا استعمال ہوا۔ اخوہم، اب ان کے نام لوگوں نے کتابوں میں، بڑی بڑی کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ اس کے لیے دیکھیں آپ 2 سال جائیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی نا، تو اس کا آسان حل ہے جس کا آپ کو فوراً فائدہ ہو، تو حروف مدہ کو یاد رکھیں، الف، واو اور یا۔ خیفتن، اب آپ یہاں پہ سوچ سمجھ کے جواب دیں کون سی مدہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی خا کس کی وجہ سے کھینچا جا رہا ہے؟ یا، تو آپ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یا مدہ۔ غساءً، یہاں پہ دیکھیں مد کی پہچان کا آسان طریقہ، مد کے بعد اگر حمزہ اصلی ہو، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو 5 انگلیاں جب تک نہ کھلیں آپ نے اس کو کھینچنا ہے، اسے کہتے ہیں مد۔ مدہ الگ چیز تھی، یہ مد، یہ جو آپ کو اوپر نشان نظر آ رہا ہے، اکثر آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، آپ کو نظر آتا ہے۔ تو جب یہ نظر آئے آپ کو، تو آپ نے نشانی دیکھنی ہے، مد کے بعد آنے والا حرف حمزہ اصلی، یعنی الف با تا ثا میں آخری لائن میں آپ نے لام میم نون واو ہا، حمزہ جو پڑھا تھا کیا یہی شکل تھی یا کوئی اور تھی اس میں؟ یہی تھی۔ تو یہ حمزہ جب آئے گا تو آپ نے 5 انگلیاں جب تک نہ کھلیں اس کو کھینچتے رہنا ہے، اس مد کو، یہ نشانی ہے بہترین۔ پڑھیے، غساءً، ایسے ہاتھ کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، کھینچتے رہیں گے، غساءً، جی، یہ 5 الف ہو جائے گی۔ ویسے لوگ 4 الف 5 الف بھی کہتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں تاکہ اس پہ عمل تو کریں۔ اسی طرح کی ایک اور مد آپ کو نظر آتی ہے، یہ آپ اذا جاء نصر اللہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سورۃ نصر ہے نا جو آخری صورتیں ہیں، 5ویں صورت آخر سے، اذا جاء کے اوپر مد ہے، اس کے بعد آنے والا حمزہ یہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ 5 الف کے برابر، یعنی جب تک 5 انگلیاں نہ کھلیں کھینچنا ہے۔ اسی کی طرح قل یا ایھا الکافرون ہے، اس پہ بھی یا پہ مد لگی ہوئی ہے، یا کی یعنی سورۃ الکافرون کی 6 آیتوں میں سے 5 پہ مد لگی ہوئی ہے، یہی والی 3 الفی مد ہے وہ۔ اس مد کا نام ضرورت نہیں ہے، مد منفصل کہتے ہیں، اس کا نام مد متصل ہے۔ اس مد کی نشانی کیا ہوگی؟ مد کے بعد آنے والا حرف، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مد کے بعد آنے والا حرف حمزہ اس طرح کا ہوگا، الف والا، یعنی الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آئے، دیکھیں انا اعطینا مثال کے طور پہ پڑھتے ہیں نا سورۃ الکوثر، سب سے چھوٹی سورت قرآن کی، انا اعطینا، اب اس پہ بھی مد لگا ہوا ہے، تو اس کو کتنا کھینچیں گے؟ جب تک 3 انگلیاں آپ کے نہ کھلیں، یعنی یہ چھوٹا مد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکافرون میں بھی اسی طرح ہے، قل یا ایھا الکافرون، تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ مد 5 الف کرنی ہو تو یہ نشانی ہے آپ کے سامنے، 3 الف کرنی ہو تو یہ الف والی نشانی ہوگی۔ یبعثون،
اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ واو مدہ، اثیمن اس میں یا مدہ، الحمدللہ۔ اسی طرح سبق نمبر 5 آپ نے پڑھا آج کا، حروف لین 2 ہوتے ہیں، صرف واو اور یا جب اس پہ جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر، ماشاءاللہ۔ او ای، خو خی، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ او تادن، پڑھیے، او تادن، این خوفن خیرن ینہون ہیہات، او امر ارأیت اعطینا۔ سبق نمبر 6 ہم نے پڑھا سکون، جزم۔ جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ ادھر آپ نے پڑھا تھا اب، 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 با کی جگہ لام لگائیں ذرا، کیا بن جائے گا؟ ال، 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 لام کو رہنے دیں، خا لگائیں حمزہ کی جگہ، خل، کیا بنا؟ خل۔ خلقن، نفس، شأن، حمزہ جب ساکن ہو تب اس پہ جھٹکا دیتے ہیں، الف یا حمزہ پہ جب جزم آ جائے تو اس پہ جھٹکا ہوتا ہے۔ شأن، یخشا، یخشا، فضلہ، اب یہاں پہ لوگ فضل لے کرتے ہیں تو لے نہیں کرنا، فضلی پڑھنا ہے، فضلہ۔ صبح، با پہ قلقلہ کریں گے، سبحانہ، مرصاد، ارجعی، فرغب۔ اکثر جگہوں پہ نا یہ حروف آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس کی الف خالی ہوتا ہے تو کیسے پڑھا جائے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کا آسان حل ہے زیادہ تر جگہوں پہ تیسرا حرف گن لیں، 1 2 3۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ جیم۔ اب جیم کی جو حرکت ہے، اس تیسرے حرف کی جو حرکت ہے وہ آپ یہاں پہ لگا لیں، اب زیر لگا لیں گے، کیا پڑھا جائے گا؟ ارجعی۔ فرغب میں آپ دیکھیں فا اور را کے بیچ میں گول سا نشان بنا ہوا ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم پریشان ہو جائیں گے یہ الف مدہ ہے کیا ہے، لیکن وہ نشان اس حرف کو ختم کر دیتا ہے، یعنی الف مدہ اس حرف کو، جس حرف کے اوپر یہ گول سا نشان ہو اس حرف کو ختم کر دیتا ہے۔ فرغب۔ سبق نمبر 7 ہمارا تشدید، تشدید والا سبق آپ نے پڑھا، جس حرف پر شد ہو اس حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قد، پہلے قاف کو آپ نے دال سے ٹچ کیا، قد، اب دال کے اوپر زبر ہے، آپ آرام سے پڑھ لیں، قدر ربک یحض تصد، اب ملا چکے ہیں، اب آپ خود دیکھیں کہ بھائی اس کے اوپر ہے کیا، نظر آ رہا ہے کھڑا زبر، تو اب اس کو کھڑا کر کے پڑھیں گے، تصد عطلت، اس کو بنا کے پڑھنا پڑے گا ورنہ تا کی آواز آتی ہے، عطلت اکثر لوگ پڑھتے ہیں، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ عطلت۔ غساقا تخلت المزمل۔ اچھا یہ غلطی اپنے احباب میں ذرا غور کیجئے گا، سن کے دیکھیے گا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل، کیا پڑھتے ہیں؟ مزمل، ایسے پڑھتے ہیں نا، یا ایھا المدثر، تو یاد رکھیں ان کا ایک حرف تو کم سے کم آپ صحیح کرا دیں، صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے بھی۔ اس مزمل اور مدثر میں 2 بار تشدید آیا ہے، 2 بار، آپ سن کے دیکھیں، میں نے 10 لوگوں سے پوچھا تو 10 کے 10 نہیں یا ایھا المزمل ہی پڑھے، عوام الناس کی بات کروں۔ آپ خود دیکھیں، پہلے میم کو زا سے ٹچ کرنا ہے، پھر زا کو میم سے ٹچ کرنا ہے، ڈبل تشدید، المزمل، پڑھیے جی، اب پڑھ کے دیکھیے، یا ایھا المزمل، وہ آپ کے والا سوال، اگر وقف کریں گے تو مزمل۔ یہ جو اوپر کے 3 اسباق ہیں ان میں 9 چیزیں استعمال ہوئی ہیں، زبر، زیر پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان 9 میں سے 7 چیزوں کا جو وقف ہے وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی جزم لگ جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کا، 2 زیر اور 2 پیش کا، کھڑی زیر اور الٹا پیش کا جو وقف ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ 2 زبر کا جب وقف آپ کرتے ہیں، ثمنن، وہ الف میں بدل جاتا ہے، ثمنا،
नबातन नबाता सुबूरन अलिफ बन सुबूरा जब आयत आ जाती है या आप रुक जाते हैं। खबीरन खबीरा। इसी तरह ये जो गोलता है इस पे दो ज़बर हों, दो ज़ेर हों या दो पेश हों, इस पे जब आप वक्फ़ करते हैं तो ये हा साकिना से बदल जाती है। जैसे फ़िअतिन वक्फ़ करेंगे तो फ़िअह, दियतुन वक्फ़ करेंगे तो दियह, रक़बतिन वक्फ़ करेंगे तो रक़बह। इसी तरह जब आपका सवाल तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह, जवाब भी मिल गया कि नहीं। कोई भी इसी तरह मेरे पास हरम में भी एक हाजी साहब आए, कहते हैं कि कारी साहब कुछ मौलवी इस तरह पढ़ते हैं, कुछ इस तरह पढ़ते हैं। मैंने बोला किस तरह पढ़ते हैं बताइए। कहते हैं एक मौलवी साहब पढ़ते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, और एक मौलवी साहब पढ़ते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। तो बहरहाल हमें ख़ुद पता नहीं होता, उस हर्फ को जी मिला के पढ़ेंगे तो हरकत पढ़ी जाती है उसकी। मिसाल के तौर पर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि, अब ज़ेर पढ़ा हमने, मिलाया ना हमने उसको। अगर आप उस पर रुक जाएंगे तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल, ज़ेर अभी आपको मैंने बताया कि ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो तो साकिन हो जाता है। तो ये ख़ास कर ये जो सब अल मुज़म्मिल, इसको आपने सही करवाना है अपनों को। या अय्युहल मुज़म्मिल की बजाय मुज़म्मिल। इसी तरह या अय्युहल मुद्दस्सिर, यज़्ज़करू क्या पढ़ेंगे यज़्ज़करू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। और आज का हमारा अस्माउल हुस्ना का एक सबक 20 हो चुके थे। आज के सबक में आप साथ साथ ये भी बताते जाएंगे कि इसमें कौन सी मद्दा है, और बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, समझ के जवाब देना है आपने। अल बासितो, अल बासितो। अब आप देखिए बा किस अलिफ मद्दा। अल खाफिद जी, अर राफ़िअ, अल मुइज़्ज़। हमने पढ़ा था ज़ा सीटी की आवाज़ से पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे आप बार बार पढ़ के उसको बेहतरीन करने की कोशिश करें। अल मुज़िल हमने पढ़ा था ज़ाल नरमी से अदा होता है, यहाँ पे आप अपना वो सही करें। अल मुज़िल। अस्समी, कौन सी मद्दा है या मद्दा। ये चीज़ें इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अल बसीर या मद्दा। अल हकम, अल इसमें कोई नहीं है बेटा। अल हकम थोड़ी सी कोशिश, अब माशाल्लाह इतने सारे तो जवाब सही आ रहे थे, तो एक अदा गलत हो गया, तो सिर्फ क्या है नज़रअंदाज कर देना, वो ऐसा ना किया करें, कोशिश करें। अल हकम। अल अदल, ज़रूरी तो नहीं है कि हर जुमले में ही हो। जैसे आपने उमर नाम बताया था ना, आपके नाम में नहीं है ना अलिफ मद्दा, ना वाव मद्दा, ना या मद्दा। अब मिसाल के तौर पर अब्दुल मजीद है, अब्दुल मजीद, तो उसमें कौन सी मद्दा है या मद्दा। जी, निशानियाँ पूरी देखनी है ना। या साकिन है और उससे पहले ज़ेर है। अल गफ़ूर हो तो गफ़ूर माशाअल्लाह वाव मद्दा। अश-शकूर वाव मद्दा। जितना आप अस्माउल हुस्ना पे तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह आपको कुरान और ज़्यादा अच्छा पढ़ना आएगा। अल-लतीफ़ पढ़िए। अल-लतीफ़ जी माशाअल्लाह। अल-खबीर। अल-हलीम। अल-अज़ीम। अल-गफ़ूर। अश-शकूर। अल-अलीज। अल-कबीर। अल-अलीज पे जब वक्फ़ करेंगे अल-अली हो जाएगा, उसके बाद बनेगा अल-कबीर। अल-हफ़ीज़, इसमें है या मद्दा। अल-मुक़ीत, इसमें या मद्दा। क्या निशानी है, या साकिन से पहले ज़ेर है। अल-हसीब। अल-जलील। अल-करीम। अर-रक़ीब। अल-मुजीब। अल-वासिअ, इसमें अलिफ मद्दा माशाअल्लाह। मुझे डर था कि वाव मद्दा ना कह दें आप। देखें ना अलिफ खाली है, वाव किस की वजह से खींचा जा रहा है, हर्फ किस की वजह से खड़े ज़बर की तरह या खड़ी ज़ेर की तरह पढ़ा जा रहा है माशाअल्लाह। यहाँ तक
الحکیم، الودود۔ اب یہاں پہ آپ نے سیکھا حروف قلقلہ 5 تھے، قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان پہ وقف کریں گے تو قلقلہ بن جاتا ہے۔ الودود، یوں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ الودود، المجید، الباعث۔ اس کو الودودو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ اس لیے ہے کہ ہم اس کے اندر آپ کو اور کیا کچھ سکھا رہے ہیں۔ اب آپ بچوں سے سن کے دیکھیں، اسکول کے بچے آپ کو کھڑے کھڑے پورے سنا دیں گے۔ کیا سنائیں گے؟ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام آخر تک پہنچ جائیں گے، کوئی منع نہیں ہے، بہترین ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ میرا پوائنٹ سمجھیں، میں آپ کو 2 سال کا جو تجوید کا کورس ہے وہ اسماء الحسنی کے ذریعے کرانے لگا ہوں۔ غنہ، قلقلہ، مد، حروف مدہ، اب کسی سے پوچھ کے دیکھیں حروف مدہ کوئی اسماء الحسنی میں سکھاتا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ جی، اور آپ بتائیں فائدہ ہوا کہ نہیں؟ ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا 10 منٹ پہلے، اگر پتہ چل جائے تو اس کا فائدہ آپ قرآن میں جا کے دیکھیں، جگہ جگہ آپ کو ہر آیات میں یہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ غلطی ہماری کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ المجید، یہ بھی دیکھیں دال ہے آخر میں، آپ اس پہ جب رکتے ہیں تو قلقلہ کریں گے۔ الباعث، الف مدہ، الشہید۔ یہاں تک ہمارے 50 ہو گئے ہیں الحمدللہ، تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔